جن اسباب کے تحت غسل کیا جاتا ہے اس کی تفصیل احادیث میں اس طرح بیان کی گئی کہ جنابت کی وجہ سے غسل کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے حیض و نفاس کی وجہ سے خواتین غسل کرتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو پہلے وہ غسل کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہمیں کا کوئی آدمی حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمیتوں کو غسل دیا جاتا ہے، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ مسنون ہے، ایسے ہی عیدوں کی نماز کے لیے ہم غسل کرتے ہیں۔ یہ تو شرعی اسباب ہیں جس کے تحت ہم غسل کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے غسل بھی ہیں جو ہم عادی ہیں کرنے کے، جیسے ہمیں کا ہر آدمی ہے جو روزانہ عادت ہے اس کے غسل کرنے کی، یا ایک ایسا آدمی ہے جو کسی خوشی کے موقع پر دعوت وغیرہ میں جاتا ہے تو غسل کرتا ہے تاکہ بدن پاک رہے۔ تو اس میں سے بعض غسل ایسے ہیں، 4 قسم کے غسل مستحب درجے کے ہیں، اور 4 قسم کے جو غسل ہیں وہ فرض درجے کے ہیں۔ مستحب اگر نہیں بھی اگر آپ غسل کریں گے تو آپ پاک رہیں گے، لیکن جب فرض میں بات داخل ہو جاتی ہے تو لا محالہ آپ کو غسل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہاں سے غسل کے تعلق سے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں 45 ابواب اور 75 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس غسل کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے 2 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک سورہ نساء کی آیت ہے اور ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض غسل فرض کی حیثیت رکھتے ہیں اور غسل پاکی اور صفائی کا نام ہے۔ ہم میں کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مسنون طور پر غسل کرنا معلوم نہیں ہے کہ غسل کیسا کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر غسل 2 طرح کے ہیں، ایک وہ غسل جو ناپاکی یا جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور ایک غسل نارمل طریقے سے۔ لیکن دونوں غسل کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہت سے نوجوان ساتھی ایسے ہیں جن کو جنابت کے غسل کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی۔ آج کل وسائل اور ذرائع اتنے وسیع ہو گئے ہیں جس میں غسل میں سنت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں غسل کرنے کے لیے شاور لیتے ہیں، جب ہم شاور لیں گے تو غسل کی جتنی ترتیبیں سنت میں بتائی گئی ہیں ایک ترتیب بھی پوری نہیں ہوگی، تو کیا شاور لینا حرام ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں پر بھی ہم سنت کا خیال کریں گے۔ تو یہ معلومات ہر نوجوان مرد اور عورت کو سیکھنا چاہیے، چونکہ یہ شریعت میں داخل ہے۔ اگر غسل کا معاملہ شریعت میں نہیں ہوتا تو نہ قرآن میں اس کا ذکر ہوتا نہ سنت میں اس کا ذکر ہوتا۔ غسل چونکہ اہمیت کی چیز ہے، اسی لیے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور سنت میں اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔
یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے، تو ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پوری باتیں رکھی۔ امام بخاری نے جن 2 آیتوں کا سہارا لیا، ان میں کہ پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں کا کوئی آدمی استنجا کے لیے جا کر آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم میں کا کوئی آدمی عورت کو چھوا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ایسی صورت میں اگر پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کے ذریعے سے مسح کر لے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کر دو۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تو تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ اپنی پوری نعمتوں کو تم پر نچھاور کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس پوری آیت میں 2 باتیں سمجھنے کی ہے۔ نمبر 1، جب تم جنوبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو پاکی ضروری ہے۔ اگر آدمی جمعہ کے دن غسل نہیں کرے گا، اگر آدمی عید کے دن غسل نہیں کرے گا تو ایک سنت ترک ہوگی لیکن گناہ نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی جنابت زدہ ہے، اگر وہ غسل نہیں کر کے عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بڑی گندگی ہے جس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں ایک صورتحال اللہ نے بیان کیا، جنابت میں پاکی ضروری ہے، جس میں صاف حکم دیا کہ تم غسل کرو، چونکہ جنابت سے پورا جسم گندا ہو جاتا ہے۔ اگر میں بیمار ہوں یا ہم میں کا کوئی آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے اور ہم کو پانی نہیں ملا، تو اللہ نے کہا، اللہ نے تم پر مہربانی کی کہ پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ تیمم آگے آئے گا تو ہم بتائیں گے، لیکن یہاں سمجھا دیں گے۔ تیمم 2 طریقے سے ہوتا ہے، وضو کے لیے تیمم اور غسل کے لیے تیمم۔ وضو کے لیے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ صاف مٹی پر یا کوئی گرد و غبار والی چیز پر بسم اللہ کہہ کے ایک مرتبہ ہاتھ مار لینا اور اس کو اس طریقے سے کہہ کر اپنے چہرے پہ مل لینا کافی ہے، خالی ایک مرتبہ۔ اگر کوئی جنابت میں آ گیا، اس کو غسل کی حاجت ہے، تو اس کو اپنا ہاتھ مٹی میں 2 مرتبہ مارنا ہے۔ پہلی مرتبہ بسم اللہ کہہ کے ایک مرتبہ مارا، اپنے ہاتھوں کو مل لیا، پھر بسم اللہ بول کر مارا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ یہ غسل کی نیابت ہو جائے گی۔ اب اس میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن جب وقت آئے گا، بات آئے گا تو وہاں پر مسائل آسان ہو جائیں گے۔ مطلب نادانی کی حالت میں تیمم کیسا کرتے معلوم، جیسے وضو کرتے ہیں ویسا تیمم کرتے نہیں، ایک ہی مرتبہ مان لو بسم اللہ کہہ کر کافی ہے۔ غسل کرنا ہے 2 مرتبہ مارو مٹی میں، اور ایک بار اپنے ہاتھ پر مل لو، ایک بار اپنے چہرے پر مل لو، تمہاری پاکی ہو جائے گی۔ کب؟ جب وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو شکر گزاری کا موقع فراہم کرتے ہیں، آسانی پیدا کر کے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ آسانی نہیں دیتا تو ہم ہلاکت میں پڑ جاتے۔ یعنی جب تک پانی نہیں ملا، نہ ہم وضو کر سکتے نہ غسل کر سکتے، جس کی وجہ سے
ہماری اب دیکھیے آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، لیکن اتنی ترقی کے باوجود بعض جگہ محلوں میں 3 دن نل نہیں کھلتا. پانی کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے پانی؟ اللہ نے احسان کر دیا. نہیں، عبادت مت چھوڑو، چونکہ مٹی پاک ہے، لہذا تیمم کر لو، پاکی حاصل کر لو. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک مسئلہ یاد رکھو، پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے. آپ کے گھر میں پانی ہے رکھا ہے، لیکن شدید بارش ہو رہی ہے، شدید سردی ہو رہی ہے، تو آپ سردی کے خوف سے تیمم کریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا، چونکہ پانی موجود ہے. پانی نہ رہنے کے وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس بات کا خیال کریں. بعض بچے بولتے ہیں نوجوان، بہت سردی ہو رہی تھی بھائی، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا. آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کا وضو بھی نہیں ہوا، پانی کی غیر موجودگی میں. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات. دوسری بات دیکھیں سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم بات کر رہے ہو اپنی زبان سے کیا بات کر رہے ہو اس کا احساس تمہیں رہے. ولا جنوبا، اور نہ جنوبی آدمی نماز پڑھے. الا عابری سبیل، مگر مسافر کے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر کے پاکی حاصل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفرین، اور سفر کی حالت میں ہو، اور اگر تم میں سے کسی انسان کو استنجا طہارت کی ضرورت پیش آ جائے، یا کوئی تم میں کا آدمی کسی عورت کو چھو لے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لو. وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھ دو پر ہاتھ کر لو. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. ان دونوں آیتوں سے امام بخاری نے جنابت کی حالت میں غسل کے فرض ہونے کا تذکرہ کیا ہے. تو معلوم کیا ہوا، جو مسنون غسل ہیں اس سے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو واجب غسل ہیں جب تک غسل نہ کریں، جب تک کوئی بھی عبادت، خالی مسجد میں بھی نہیں آ سکتا آدمی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو بھی نہیں چھو سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے. ٹھیک ہے، اب آئیں. اب بات نمبر 1، جنابت کا غسل کیسے کرنا چاہیے. امام بخاری نے یہ بات سمجھایا، اور یہ جو موضوع ہے بالخصوص تمام نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور بالعموم تمام وہ حضرات جن کو شرعی طور پر غسل کرنا نہیں آتا ان کی جانکاری کے لیے یہ ضروری ہے. دیکھیے، آپ کیسا بھی نہ لو، پاکی مل جائے گی، لیکن دھنادن بکیٹ سے پانی ڈال لو، گندگی دور ہو جائے گی آپ کی. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے ہر چیز کا ایک سلیقہ بتایا. پھر کافروں میں ہم نے کیا فرق ہے؟ اب کافر کو دیکھو، گندے پانی میں ڈبکی لے کر بھی وہ کیا سمجھتا ہے، پاک ہو گیا. لیکن کیا ہمارا دین اس کی اجازت دیا؟ نہیں دیا. ناپاک میں ڈبکی لگانے سے پاک نہیں ہوتا، ناپاکی رہتا آدمی. اسی لیے جب تک اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق وضو یا غسل نہ کیا جائے وہ مسنون نہیں ہوتا. چلیے ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات میں 2 حدیثیں بیان فرمایا. پہلی حدیث کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی،
وہ کہتی ہیں کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کے لیے تیاری کرتے جنابت کی وجہ سے فغسل یدیہ تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے تھے. یاد رکھیے پہلی بات، جاتے ہی بکٹ لیے پانی ڈال لیے نہیں، پہلے کیا کرنا؟ ہاتھوں کی گندگی دور کرنا. بکٹ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ہماری طرح کی سہولتیں نہیں تھی. پلاسٹک کا مگ، لوٹا، جگ، تو لوگ پانی کیسے لاتے تھے؟ ایسے چلو میں پانی لے کر ڈال لیتے تھے، اپنے بدن کو لیپ کر پاکی حاصل کرتے تھے. اب لوٹوں کا زمانہ ہے، اسی لیے ہم 2 بکٹ 3 بکٹ پانی نہا لیتے. تو پانی نہانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر ہاتھوں کی گندگی دور کر لینا ہے. یہاں ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، نیند میں سے اٹھتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیند میں سے اٹھتے ہی کیا بتا سکتے کوئی آدمی؟ ہاں، ناک چھنکنا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا کام، ہاں، نیند میں سے اٹھتے ہی جیسا ناک چھنک دیے بائیں ہاتھ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے. اس وقت تک کسی بھی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اس کے بعد تیسرا کام ہے بیت الخلا کو جانا. پھر بیت الخلا سے آ کر ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو کر اب وضو سے فارغ ہونا ہے. جاتے کسی بھی پانی میں ہاتھ نہیں ڈال دینا، وضو کرنا ہے وغیرہ، پہلے ہاتھوں کو دھو لینا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی جنابت کی حالت میں جب غسل فرماتے تو سب سے پہلے غسل کا آغاز اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر، یہ پہلے ہاتھوں کی گندگی، پھر ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، پھر نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا اس طریقے سے وضو کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم يدخل اصابعه في الماء فيقلل بها اصول شعره، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو گیلا کرتے. گیلا کرنے کے بعد اس گیلی انگلیوں سے پانی کو اس کی جڑوں تک پہنچاتے. اب بکٹ میں سے پانی لیا لے کر اب کیا کریں گے؟ سیدھا بالوں کو گیلا کریں گے. دیکھیے یہ جنابت کا غسل ہے. بہت سے لوگ سوالات کرتے فونوں پر، بہت سے لوگ پوچھتے. اتفاق کی بات کل رات میں ہی ایک صاحب جو ہے ہم سفر پہ ہیں، ایک صاحب غسل کے تعلق سے مسائل پوچھ رہے. معلوم نہیں ہے لوگوں کو، سیکھنے کا شوق نہیں ہے، تو ہاتھ دھو لیے. تو اللہ کے نبی نماز کے لیے جیسا وضو کرتے ویسا وضو کیا اللہ کے نبی نے. کیسے؟ اپنے ہاتھوں کو پانی سے بھگا کر یہ بالوں کی جڑوں میں داخل کر کے اپنے بالوں کی جڑوں کو کیا کیا؟ گیلا کر لیا، کچا کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، پھر آپ نے کیا کیا؟ 3 چلو پانی لیا. کتنے؟ 3 چلو پانی لیا. ایسا بکٹ میں سے ایسا پانی، یا چلو اس کو کہتے ہیں، یہ 2 چلو، یہ 1 چلو، ایسا پانی لیا. لے کر اپنے سر پر اللہ کے نبی نے پانی لیا 3 مرتبہ، لے کر اپنے بالوں کو کیا کیا؟ گیلا کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم يفيض على جلده كله، پھر آپ نے اپنے پورے بدن کو بھگو لیا پانی سے، اور اللہ کے نبی کا یہ غسل ختم. اس قدیم زمانے میں نہ شیمپو تھا نہ صابن تھا وہ زمانے میں، اسی لیے ایک کم پانی میں غسل ہو جاتا تھا. کتنی مقدار ہے وہ بھی آگے آئے گا. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. دیکھیں وضو میں کیا کیا کرے؟ کلی کرے، ناک میں پانی لیے، ناک صاف کرے، چہرہ دھو لیے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیاں تک دھو لیے. لیکن جب سر کے مسح کی باری آئی تو آپ نے کیا کیا؟ انگلیوں کو گیلا کر کے بالوں میں ڈالا، کچا کر لیا. اب بال کیا ہو گئے؟ کچے ہو گئے. اب یہ حدیث، اب پھر پورے بدن کو آپ نے دھو لیا. تو ایک بار پیر دھوئے اللہ کے نبی. یہ بات ذہن میں رکھنا، آگے حدیث میں آئے گی تو بات سمجھ میں آتا. ٹھیک ہے.
اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی. چلیے میں دوسری حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ دونوں حدیثیں سمجھانے میں آسانی ہو. دوسری حدیث ہے کہ ان میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه للصلاۃ غیر رجلیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اسی طریقے سے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، غیر رجلیہ، لیکن دونوں پیروں کو نہیں دھویا. اسی لیے پہلی حدیث میں حضرت عائشہ کی حدیث میں پیروں کو دھونے کا قصہ نہیں آیا. دونوں پیروں کو اللہ کے نبی نے نہیں دھویا. کیوں نہیں دھویا؟ آگے تفصیل آئے گی. وغسل فرجه وما اصابه من الاذى، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اپنی بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کی گندگی کو دور کیا. ظاہر سی بات ہے آدمی حالت جنابت میں ہوگا تو اس کی شرمگاہ گندی رہے گی، ناپاک رہے گی. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے، شرمگاہ بائیں ہاتھ سے نہیں دھوئیں گے، شرمگاہ دائیں ہاتھ سے دھوئیں گے. دایاں بایاں، بایاں ہاتھ یعنی کہ یہ رائٹ یہ لیفٹ، لیفٹ ہاتھ سے اپنی شرمگاہ یعنی شرمگاہ میں پیشاب کا راستہ بھی دھوئیں گے اور اجابت کا راستہ بھی اچھی طریقے سے دھوئیں گے. اللہ کے نبی نے دھو دیا. ثم افاض علیہ الماء، پھر آپ نے اپنے اوپر پانی بہایا. ثم نحى رجلیہ فغسلہما، اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی جگہ میں سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو کر اپنے پیروں کو دھو لیا. اخیر میں پیروں کو دھو لیا. هذه غسله من الجنابۃ، یہی جنابت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ تھا. پیروں کو آخر میں دھویا اللہ کے نبی نے. اس حدیث میں ایک بات آپ کو ترجمے میں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے وضو بنانے کے بعد میمونہ نے کہا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ دھویا. یہاں کہنے میں تقدیم اور تاخیر ہو گئی، ترتیب نہیں ہوتی. پہلے شرمگاہ دھوئیں گے، پھر وضو کریں گے، پھر آخر میں پیر دھوئیں گے. اگر کوئی آدمی اس حدیث کے ظاہری مفہوم کو لے کر یہ سمجھ جائے کہ وضو کرنے کے بعد آدمی شرمگاہ دھوئے گا چونکہ حدیث میں ہے، تو یہ غلط اصول ہے. چونکہ بغیر ہاتھ کے شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے گی تو وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلے کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ان دونوں حدیثوں سے جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں وہ اس طریقے سے کہ ان دونوں حدیث میں جنابت کے غسل کی کیفیت بتائی گئی اور امام بخاری نے غسل سے پہلے وضو کی اہمیت کو واضح کیا. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ کی، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل کا آغاز استنجا کے ذریعے سے کرتے تھے. حضرت میمونہ کی حدیث میں استنجا کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑ رگڑ کر دھونے کا تذکرہ آیا ہے. اللہ کے نبی استنجا سے آتے اور مٹی میں گھس کر اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اسی لیے کہ صابن نہیں ہوتا. اب ہمارے زمانے میں کیا ہے، ہمارے گھروں میں مٹی نہیں ہوتی، فرش ہوتا ہے، صابن ہوتا ہے، تو بیت الخلا سے آ کر پہلے صابن سے اپنے دونوں ہاتھوں کو، چونکہ بایاں ہاتھ صاف کرنے دائیں ہاتھ کا سہارا لینا پڑتا ہے، صابن کی وجہ سے صابن سے اچھی طریقے سے دھونا. ہم میں کے بعد لوگوں کی ایک عادت ہے کہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو صابن سے نہیں دھوتے. یہ غلط ہے. خالی پانی ڈال لیتے آ جاتے، نہیں تو ایسے ہاتھ جھٹک لیتے آ جاتے. نہیں، صابن سے دھونا. کیوں؟ اللہ کے نبی مٹی سے دھویا کرتے تھے تاکہ ہاتھ کی گندگی بھی دور ہو، ہاتھ سے بدبو بھی دور ہو جائے. یہ مطلب. چلیے اب آئے ایک بات میں آپ کو
یہ بات سمجھنے کی ہے ایک ترتیب کے لحاظ سے کہ اللہ کے نبی اپنے پیروں کو الگ ہٹ کر کیوں دھوتے تھے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں غسل سے فراغت کے بعد اس لیے دھوتے تھے تاکہ غسل کا افتتاح اور اختتام اعضائے وضو کے ذریعے سے ہو۔ دوسرا کیا تھا؟ ہماری طرح کے وہ ماربل، گرینیٹ یا ٹائلز کے حمام نہیں تھے، وہ کچی مٹی کے حمام تھے۔ جب پانی نہاتے تھے تو بدن کا پورا پانی جب زمین پر پڑتا تھا تو مٹی وغیرہ کہاں لگتی تھی؟ پیروں پہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو آخر میں دھوتے تھے۔ اگر ہمارے حمام میں بھی پانی رک رہا ہے، میلا پانی، تو آپ بھی کیا کریں؟ پیروں کو آخر میں دھوئیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کی ترتیب سمجھ لیں۔ غسل کرنے سے پہلے پردہ ضروری ہے، پردے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، پھر دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ صاف کریں۔ چوتھا کام، پھر وضو کا اہتمام کریں، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا کر انہیں گیلا کر لیں، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیا جائے، غسل کے اختتام پر پاؤں دھوئے جائیں، پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ پھر وضو کرنا ہے تو خلاف سنت ہے، حالانکہ وضو اچھا کام ہے لیکن خلاف سنت۔ کیوں معلوم؟ اب پہلے جب ہم شرمگاہ دھو لیں گے تو قبل اور دبر، پیشاب اور بیت الخلاء کا حصہ جب دھوئیں گے تو ناک کا حصہ خود بخود دھل جاتا ہے، پاک ہو گیا۔ تو پورا غسل ہونے تک اپنی شرمگاہ تک ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے، بغیر کپڑے کے۔ اگر ہاتھ پہنچا تو پھر آخر میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ یہ جنابت کے غسل کا طریقہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اب نارمل جو غسل ہے اس کا طریقہ الگ ہے تھوڑا سا، انشاءاللہ ان حدیث کے اندر اس کی بھی بات آئے گی تو ہم اس کو آپ کے سامنے سمجھا دیں گے۔ چلیے دوسرا باب نمبر 2۔ اس باب کے تحت ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً وہ حضرات جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ حدیث، اور وہ حضرات جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو معلومات کے لیے یہ حدیث سیکھنا چاہیے۔ باب الرجل مع امرأته، معنی کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک ہی حمام میں غسل کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے بعض لوگ بیوی کا رشتہ اجنبی سمجھتے ہیں نا، نہیں، بیوی ہمارا ہی حصہ ہے اور اس سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، وہ ایک ہی شخصیت ایسی ہے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی۔ اگر ہمارے پاس میاں بیوی اپنے رشتے کی اہمیت کو اس حیثیت سے سمجھ جاتے تو ان کے بیچ میں محبت بڑھ جاتی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ان عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے، اس برتن کا نام الفرق تھا۔ برتن کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہوتی ہیں نا الگ، جیسے ہمارے پاس بھی بکیٹ برتن ہے، گنگال برتن ہے، تتیڑا یہ بھی جو ہے برتن ہے، تو برتنوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو ایک برتن تھا جو پانی نہانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب ہمارے پاس بھی پہلے بکیٹ استعمال نہیں ہوتی تھی، ہمارے پاس بھی گنگال یا تتیڑا استعمال ہوتا تھا۔ ایک بڑا برتن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کو فرق کہا جاتا تھا، اس فرق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غسل کیا کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ساتھ۔ اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے، میاں اور بیوی ہے،
یہ صرف دونوں کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے اور بھی احادیث اس ضمن میں بیان کی گئی ہے. امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے سے ان لوگوں کا رد کیا جو میاں اور بیوی کے ایک جگہ غسل کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں. ان کا رد کر دیا نہیں, یہ بھی سنت ہے, اگر ویسی پرائیویسی ہے تو گھر کے اندر اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ ہی کی, انہوں نے کہا کہ جب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تو پانی لیتے ہوئے پہلے میں پانی لے لیتی, پھر اللہ کے نبی پانی لیا کرتے تھے. میں ایک چلو پانی لے لیتی, اللہ کے نبی ایک چلو پانی لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت میمونہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث مسلم شریف کی جس میں کہا گیا حضرت میمونہ سے بچے ہوئے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے. یہ ایک میاں اور بیوی کے تعلق سے احکام تھے جس کو آپ کے سامنے رکھے گئے. اسلام بہت وسیع مذہب ہے, اسلام تنگ نظر مذہب نہیں ہوتا. ہمارے دین میں بہت سی سہولتیں اور گنجائشیں پیدا کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دونوں کے رشتوں کو مضبوط, ایسے ہی دیکھیے عمومی طور پر دیکھیے اتنا قریب کا رشتہ ہے لیکن لا علمی میں لوگ اس رشتہ کو کتنا دور کر دیتے. اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو اجنبی بتا دیتے, تو کوئی عورت اپنے شوہر کا نظارہ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی شوہر اپنی بیوی, مری ہوئی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتا, انہیں اجنبی ہو گئی. یہ غلط. اللہ کے نبی نے اس رشتے کو اتنا قریب سے ذکر کیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر میری وفات ہو جائے تو تم امہات المؤمنین مجھے غسل دینا. ایک حدیث. اللہ کے نبی کے غسل کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے غم کی وجہ سے اللہ کے نبی کی یہ بات ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی, ورنہ ہم اللہ کے نبی کو غسل لے لیتے تھے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی اہلیہ اسماء بنت امیس وہ گھر میں چمڑوں کو دبا دے رہی تھی. اتفاق سے اس دن 40 چمڑوں کو ٹائننگ کر کے وہ سکھا کر فارغ ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر پہنچی. تو ابو بکر صدیق کو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے دیا. سبحان اللہ. پھر رشتہ کہاں ٹوٹا بتلائیے؟ سانس کا رشتہ ٹوٹ گیا نا. ٹھیک ہے. تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے وصیت کرے تھے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ کہے تھے کہ تم مجھے غسل دینا یا میں تم کو غسل دوں گا. اب رشتہ کا ٹوٹا بولیے, یہ سب صحیح حدیث ہے نا, جلیل القدر صحابہ سے ثابت ہے. خود اللہ کے نبی, ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا اے عائشہ اگر تمہارے جیتے جی میرا انتقال ہو گیا تو تم مجھے غسل دینا ورنہ میں تم کو غسل دوں گا. سبحان اللہ. اب اجنبی کا ہے رشتہ بولیے ٹوٹ گیا کیا؟ چلیے, کیا اجنبی عورت کے, اگر عورت اجنبی ہو جاتی یا اجنبی مرد ہو جاتا تو پھر دونوں کی وراثت لینا حقدار ہوتے کیا؟ رشتہ تھا اسی لیے تو حق لیے نا کہ شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ ہے, بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ ہے. اگر مرتے ہی دونوں اجنبی ہو گئے تو کیا دونوں کا حصہ رہتا تھا؟ نہیں. تو اسی لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. آج کے اس درس میں یہ 3 حدیث اور 2 ابواب تھے جس کو ہم نے قدر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔